وہ ابھی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون له فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربهم فی اخوانهم۔ ترجمہ اور سنے کتنا سخت ترین تکرار اللہ کے ساتھ جو ولی کریں گے قیامت کے دن، اتنی سخت تکرار دنیا میں کسی بندے نے اپنا حق لینے میں نہیں کی ہو۔ بھائی جس کو یہ جملہ سمجھ آ کر سبحان اللہ، چونکہ تم بولو گے تمہیں فٹافٹ بات نپٹاواں گا میں۔ مثال کے طور پہ ادھر دیکھو جی، مثال کے طور پہ ایک بندہ ایسے بیٹھے ہوئے حکم پاک اٹھے ایک بندہ بیٹھے ہوئے، وہ بیٹھے ہوئے 9 بجے دا، اور حمد صاحب نے یہ فرمایا ہو کوئی نہیں ہے یار توجہ کرو یار توجہ کرو سبحان اللہ۔ حمد صاحب نے اس کو کہا کہ تیروں نعت تیری پڑھاواں گے یا تیری تقریر کراواں گے 10 بجے۔ 10 بھی گزر جان، 11 بھی ہو گیا، 12 بھی ہو گیا، 1 بھی ہو گیا، 2 بھی ہو گئے، 3 بج گئے۔ وہ جنا پیچھوں حمد پاک نو کہے یار انسان بنو، 10 بجے میں بیٹھے ہوں، کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ اس کا یہ غصہ بجھا ہے کیونکہ وہ غریب 10 بجے سے فنا ہے۔ ایسے ہی ایسے اب یا یہ میں مثال دے رہا ہوں، یا یہاں پر تمہاری کسی کی زمین ہو، اس زمین پر کوئی قبضہ کر لے، چپ سارے چپ کر کے نہ بیٹھنا، جواب دینا، اس کے خلاف بولو گے یا چپ رہو گے؟ بولیں گے۔ تو سب چپ ہو تو کسے بولو گے؟ اگر تمہاری زمین نے گڈی پڑی ہے نا حکم صاحب کیڑی ہے آج کل ہونڈا کیڑی گڈی سونی ہے، کام بھی تو سونا ہے نا، وہ سونے دی جڑی گڈی ہے سونے دی اتوں کتے کوئی پھڑ کے سواگ شاہی لے جاوے۔ بھائی آپ بولیں گے نا بھی گڈی میری ہے کتنے لے چلے ہو؟ حضور فرماتے ہیں دنیا میں کوئی بندہ بھی اتنی بحث نہیں کرے گا اپنا حق لینے کے لیے جتنی بحث اللہ نال کرن گے ولی۔ دنیا میں وہ بحث آپ نے دیکھی ہی نہیں، وہ تکرار سنی ہی نہیں، اور حدیث بخاری میں نہ ہو میری گردن کاٹ کے پھینک دو۔ حضور فرماتے ہیں وہ ولی کیا کہیں گے؟ سنو، اللہ سے کہیں گے ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویحجون معنا ویصومون معنا فادخلتهم النار۔ یا اللہ اے جڑے سنگی نے ساڈے نمازاں پڑھن ساڈے نال، روزہ رکھن ساڈے نال، دنیا وچ حج کرن ساڈے نال، تے تو انہاں نوں چوک کے سٹ دے میں دوزخ وچ نمازاں قبول کر نہ کرو تیرا مسئلہ پڑھ دے ساڈے نال۔ خواجہ صاحب دیکھو یہ نماز پڑھن دی گل نہیں ساڈے نال دی گل ہے۔ بھئی رے مانا یسونا مانا یہودونا مانا یسلونا مانا، اگو انج نہیں ہوئے گا کہ اللہ پاک فرمائے اوئے چپ، نہیں اللہ میں اللہ ہوں تم کون ہو؟ کلمہ پڑھو پورا مجموعہ، ایک باری پھر پڑھو کہ جڑے بندے اٹھ کے اتنے بحث کرن کے اللہ کی مرضی کے بغیر کریں گے۔ کوئی کیا بولے مولانا جڑے پنگ لے میرے تے کہ حضور تسی عالم فاضل ہو ایتھے ہی دیو کیڑی پوسٹ ہے، کوئی مفتی ہو ہے مفتی ہو صداقت اسلامی والے تھوڑے جے ادھر ہو جاؤ ایتھے آؤ، مفتی صاحب کو ایتھے بلاؤ گی، وہ بھی ساڈے صاحب اسلامی دے ایتھے بٹھاؤ گے۔ سید بھی نے سید بادشاہ صاحب معافی دے آئے، مفتی صاحب سیدہ بھی اگے نہ ہوئے ایتھے ہی بیٹھ جاؤ۔ یہ جڑے بندے جہنم وچ جان گے انہاں واسطے جڑے علماء بخاری پڑھے ہیں نا، ہے نا بخاری، تے جڑے اللہ نوں کہن گے کوئی فادخلتهم النار، تو نے یہ کیا بول رہے تو نے ان کو جہنم میں داخل فرما دیا۔ یہ وہ ولی کہیں گے ابو اللہ کہے گا میں سناواں گا یا تسی ہن اتھے ہی بیٹھ جاؤ۔ اے سننا ہن ذرا جانا نا، اوئے ان جن کو بیوی دوسری مرتبہ
مرتبہ سالن گھر میں نہ دے دے، وہ کتے کبھی فرید کو بھونکے کبھی خواجہ کو بھونکے، اور ان کی سمجھ میں بابے نہیں آتے، مصطفیٰ کہاں سے آئے؟ اور بولو لبیک لبیک۔ کی بات نہیں ہو رہی، ابھی میرے بابے نظام الدین اولیاء کی بات نہیں ہو رہی، ابھی عام مومنین کی ہو رہی ہے۔ جے آمد ہے آلے خاصا کا کیا حال ہے؟ سلامت رہے اللہ اللہ۔ ٹھہرو ٹھہرو، واہ واہ۔ فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ، تو نے ان کو جہنم میں داخل چلو فرما دیا، پر فرما تو دیا نا، اے جی بابا جی بیٹھنا، میری جان بیٹھ جانا، میرا تمہیں اور سارا مسئلہ بن جانا ہے، میں کمزور بہت ہوں، مصیبت ہے نا، کمزور ہوں، میری نظر پیسے بھی ٹور جائیں، اور کمزور ہوں۔ او بھائی تو نے اللہ پاک ان کو دوزہ میں، اللہ نے وہ نہیں کہنا چپ ہے، کون ہو؟ اللہ تو ان کا محب ہے، اللہ کے تو یہ محبوب ہے۔ اللہ فرمائے گا چلو میں سٹ دیتا انہوں نے دوزخ بھیج، اذهبو نہ اذهبو ونجو، ان ونجو نہیں، نہ امر کا سیگا ہے، اذهبو تم جاؤ سارے دوزخ میں۔ اگر کوئی بابی ادھر آ بیٹھا ہے تو تمہیں تیری ماں کے دودھ کا واسطہ یہ حدیث سن، تجھے حلالی ہے تو مرن تو پہلے توبہ کر سے کھائے جا کے پہلے حدیث آنکھ نال پاڑا سکھ جج کوئی یار مناون دا تند سدھی جرخے پاون دا۔ اذهبو جاؤ وَأَخْرِجُوا، ہاں جی جاؤ اور ان کٹو سارے انہوں نہیں ہوں، اگلا جملہ سننا، اذهبوا جاؤ دوزخ میں، سٹے تو میں دینا، سٹے تو دوزخ میں میں دینا، وہ دوزخ میں جو کھلیا کہ میں نا، منجو فَأَخْرِجُوا انہوں نے کڑ لے جاؤ، پر سنو ساریاں نہ کٹنا، اٹھے بتیری ہور بھی ہیں دیو دے بندے، فَأَخْرِجُوا مِنْهُمْ مَنْ عَرَفْتُمْ، ان میں سے انہیں نکال کے لانا جنہیں تم دنیا میں پہچانتے تھے۔ آقا تیرا کیا ہو سبحان اللہ، سلامت رہے جنہیں دنیا میں اللہ۔ اچھا بول سرات والی بات سنا دیں، اعلیٰ حضرت کی سنا دیں، اچھا دے کل پڑھ دے، اب مجھے بتلاؤ ابھی حضور کی بات نہیں ہو رہی، کل ختم ہو دے، ابھی حضور کی بات نہیں ہو رہی، نبی پاک فرماتے ہیں فَيَأْتُونَهُمْ، سنیں وہ ان کے پاس آئیں گے، فَيَعْرِفُونَ بِصُوَرِهِمْ، وہ ان کو ان کی شکلوں سے پہچانیں گے، تو میرا ہے آ جا، تو نہیں پیچھے آ جا، تو کمنٹ کر دا کیا بات کیا بات کمال، اور تو نہیں تو مصطفیٰ کے نام پر انگوٹھے چومے تھے نا، اور تو نہیں تو جھوم جھوم کر لبیک ہاتھنا، آ جا، وہ آئے گا اور ان سب کو نگاہ نکال کر لے آئیں گے، چپ کرو، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا اجے بڑیاں گلاں نے، گلاں بڑیاں نے، راز بھی بڑے نے، وعدہ کرو حضور نال پیار کرو، وعدہ کر دے ہو انشاءاللہ، اہل بیت نال عشق رکھو انشاءاللہ۔ حضور نبی پاک نے فرمایا ایمان نہیں مل سکتا انہوں جڑا میری اہل بیت کا مقبول
حضور نے قسم چکی ہے دیکھے چکیا واہ آپ نے جناب حضور نے منہ وچوں حق تو سوا کوئی شے نکلنی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کریم نے فرمایا ابو داؤد کی روایت ہے حضور نے فرمایا ابو اے عبداللہ جو کچھ میرے منہ وچوں نکلے لکھ لیا کر کہ اندر میں ساری گلاں لکھنا شروع ہو گیا ایک مقام ایسا آیا کہ میں نے قریش نے چند بندیاں آکھیا تو جی ہر گل لکھ لینے نبی پاک کسی ویلے مذاق کر دین نبی پاک کسی ویلے غصہ بھی ہو جاندے کسی نوں چھک دے دین او گلاں نہ لکھیا کر وے کہندے حضور پاک تشریف فرما سن حضور کچھ فرماندے رہے میں کوئی نہ لکھیا حضور نے فرمایا یا عبداللہ لما تکتبو اوے عبداللہ دس مینوں کیوں نہ لکھ رہے ہیں میں عرض کی چند بندیاں نے مینوں کہا کہ تساں کبھی مذاق کردے ہو کبھی تساں غصے ہوندے ہو تو وہ گلاں نہیں لکھنیاں جدوں اللہ کا کلام لکھاؤ تاں لکھنا ہے حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا آپ نے ہم دو انگلیوں کو پھڑ کے زبان نال کیتا فرمایا والذی 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 نفسی بیدہ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ما خرج من هذه الا الحق جس حال میں میں ہوں لکھ لے محمد کی زبان سے آپ کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا آپ کا جرا کیا کو سبحان اللہ آپ جس زبان سے آپ کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا اس زبان نے فرمایا جس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہے اس کا ایمان نہیں ہے جس کا سبحان اللہ کی ایسی طرح بولو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے اس کا ایمان نہیں ہے اور دوسری دو منٹ پوری کرن دے ذرا گل تے پوری کر لین دے اور دیوانیاں گل تے پوری کر لین دے ابھی ایسا شروع کر دیا تو پہلے ہی روپے دے اس کا ایمان آج اگر آپ کے بولو اس کا ایمان نہیں ہے نمبر دو جس زبان سے یہ نکلا کہ میری اہل بیت کے ساتھ بغض کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا اسی زبان سے یہ نکلا کہ جس بندے نے میرے اصحاب کے ساتھ بدتمیزی کی یا گستاخی کی فرمایا ان قریب وہ میرے رب کی پکڑ میں آنے والا حضور کے فرمان سے پتہ چل گیا کہ دامن نہ اہل بیت کا چھوڑنا ہے نہ ہی دامن صحابہ کا چھوڑنا ہے بات اتنی ہے کہ اہل بیت بھی مصطفیٰ کے ہیں اصحاب بھی مصطفیٰ کے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی نعرہ لگائیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی مگر جنتی ہونے میں فرق ضرور ہے مگر جنتی ہونے میں مفتی صاحب فرق ضرور ہے ساری جنتی تو ابو بکر پاک برابر نہیں ہائے 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 اس کی میں بھی کیسے حضرت ابو بکر صدیق کے باقی سارے صحابی جنتی ہونے کے برابر میں نہیں مقامی فرق ہے اے عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ صحابی جنتی نے تے اے عقیدہ بھی رکھنا ہے برابر بھی نہیں جنتی ہو ادھر جی بول سو میرے تک کو میری کلیجے کے ٹکڑے look at me and point to me noted my dear Molvi حضور نبی مثلا مثال جلدی دو بنیاں دی دے دوں پھر اللہ دے والے پہلی مثال یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میرے اس مجمع کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوئے جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں آپ کے خلاف سے سبحان اللہ صدقے جڑا ایک وچوں اٹھیا ان کے لوگ اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں میرا پیو تھوڑے قدماں تے قربان ہو جاوے یہ ہو جاتی ہے جنت دے 8 دروازے تڑپن حضور نے فرمایا بے جا میرے کو پوچھنا ہے تے کوئی اور نہیں وہ تو اے ابو قحافہ دیا پترا ابو بکر صدیق رضی اللہ سلامت رہے آپ سبحان اللہ ایسا مطلب ہے کہ جنتی سارے نے پر 8 دروازے والا ابو بکر ہون روایت ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے کوئی بھی سن لو نال ہی گرم حضور نے فرمایا میری مجلس میں 4 بندے ایسے ہیں ان الجنت تشتاق الى 4 ابو بکر کے لیے 8 دروازے تڑپتے ہیں پڑھنا چاہیے اس محفل میں 4 بندے ایسے ہیں کہ جن کے لیے ساری جنت ایسے مچلتی ایسے تڑپتی ہے اور کہتی ہے کیڑا ویلا ہوئے گا ایک قدم ترن گے ایک صحابی نے عرض کی تھی حضور 4 کیڑے نے فرمایا جو پہلے جانا علی ہے اور بھی بولو حیدر 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 حیدر
رات کو آپ کامیاب ہے رکھیں گے ادب اہل بیت سے عشق کریں گے صحابہ سے عشق کریں گے اولیاء کاملین سے ادب کریں گے خواجہ و بابا رحمۃ اللہ علیہ سب کا ادب